بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کے مسائل بیان کر رہے ہیں۔ ہمیشہ باوضو رہنا، اس کے اندر بڑی برکات ہیں، علماء نے بیان کی ہیں۔ جو بندہ ہمیشہ باوضو رہتا ہے اس بندے کے رزق کے اندر کبھی کمی نہیں آتی۔ جو بندہ باوضو رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو غیب سے رزق عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو شیطان کے شر سے، وسوسوں سے، برے خیالات سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو بندہ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے وضو کر کے سوتا ہے تو اس بندے کی روح اللہ کے عرش کے نیچے جا کے سجدہ کر کے آتی ہے، اور اس رات جو ہے شیطان جو ہے کسی قسم کا اس کی نیند کے اندر خلل نہیں ڈال سکتا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں رات کو نیند نہیں آتی، یا ڈرونے خواب آتے ہیں، کچھ چیزیں نظر آتی ہیں، وسوسے آتے ہیں، سر پریشان رہتا ہے، وہ اس عمل کے اوپر عمل کر کے دیکھ لیں۔ اور دوسرا یہاں سے مجھے ضمناً بات یاد آ گئی کہ تسبیح فاطمہ جو کہتے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، اسے تسبیح سیدہ کائنات کہا جاتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ میں نے کبھی زندگی میں عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے اس کو نہیں چھوڑا تھا، سوائے صفین والے رات کو، کہ وہاں پر اس رات میں نے پھر رات کے آخری پہر مجھے یاد آیا تو میں نے اس کو پڑھ لیا۔ جو بندہ سمجھتا ہے کہ کام کاج کی وجہ سے، عمر کی وجہ سے اس کے جسم کے اندر بہت زیادہ تھکاوٹ وغیرہ محسوس ہوتی ہے تو وہ بندہ حضور علیہ السلام کے حدیث کو سامنے رکھ کر سونے سے پہلے تسبیح فاطمہ پڑھ کے سوئے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے جسم کے اندر ساری تھکاوٹ بھی دور کر دیتا ہے اور اس کو روحانی قوت بھی عطا کرتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ صنابحی راوی ہیں، فرماتے جب بندہ وضو کرتا ہے، کلی کرتا ہے تو کلی کرنے سے منہ کے گناہ وہ جھڑ جاتے ہیں۔ جب ناک میں پانی ڈالتا ہے اور ناک کو صاف کرتا ہے تو ناک کے گناہ نکل جاتے ہیں۔ جب چہرے کو دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ پلکوں کے گناہ نکل جاتے ہیں۔ جب ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں سے گناہ نکل جاتے ہیں۔ جب سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے گناہ نکل جاتے ہیں۔ کانوں کا مسح کرتا ہے تو کانوں کے گناہ نکل جاتے ہیں۔ جب پاؤں کو دھوتا ہے تو پاؤں کی خطائیں جو ہیں نکل جاتی ہیں، یہاں تک کہ ناخنوں سے اس کے گناہ جو ہیں وہ نکل جاتے ہیں۔ پھر جب وہ مسجد کی طرف جاتا ہے تو جتنے قدم رکھ کر باوضو ہو کر اللہ کے گھر کی طرف جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر قدم کے بدلے میں اس بندے کو جو ایک نیکی عطا فرماتا ہے، اور ہر قدم کے بدلے میں اس بندے کا ایک گناہ معاف ہوتا ہے، اور ہر قدم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس بندے کا ایک درجہ جو ہے اس کو جو ہے وہ بلند کرتا ہے۔ تو ہمیں بھی ویسے کوشش یہ کرنی چاہیے، جو تو کرتے ہیں صحیح ہے، وگرنہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ گھروں سے جو ہے وضو بنائیں، اپنے گھر کے اندر وضو کر کے جو ہے وہ اللہ کے گھر کے اندر آئیں۔ یہاں تو الحمدللہ ویسے انتظام ہوتا ہے، لیکن میں اس حدیث کے پیش نظر کہہ رہا ہوں کہ گھر سے بھی وضو کرنے کی جو ہے وہ انسان کو عادت بنانی چاہیے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو سخت سردی میں مکمل وضو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے دگنا اجر جو ہے وہ لکھ دیتا ہے، اس بندے کے لیے دگنا اجر لکھا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب، آپ بیان فرماتے حضور علیہ السلام نے فرمایا، جو بندہ وضو کرنے کے بعد، مکمل وضو کرنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، تو اس بندے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے وہ جنت کے اندر داخل ہوں۔ یہاں اس حدیث کے اوپر میں رک کر ایک بات کرتا ہوں کہ بعض اوقات مسجدوں کے اندر بھی یہ حدیث لکھی ہوتی ہے، وضو جہاں پہ بناتے وہاں پر بھی یہ حدیث لکھی ہوتی ہے، اور لوگ وضو کرنے کے بعد اس طرح شہادت کی انگلی کھڑی کر کے جو ہے نا یہ کلمہ شریف پڑھتے ہیں۔ تو آج تک کسی کتاب کے اندر نہیں یہ میں نے پڑھا،
اور ویسے مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ قبلہ حاجی صاحب نے اپنے رسالے رضائے مصطفیٰ کے اندر بھی یہ لکھا تھا کہ اگر کسی کو اس کا حوالہ پتہ چلے تو وہ ہمیں بھی ضرور بتائے۔ میں نے ویسے اپنی زندگی کے اندر یہ نہیں پڑھا کہ کسی جگہ پر یہ نقل کیا حضور علیہ السلام نے فرمایا شہادت کی انگلی کھڑی کر کے آسمان کی طرف کھڑی کر کے تو کلمہ شہادت پڑھنا، تو شہادت کی انگلی کھڑی کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ کلمہ شریف پڑھنا جو ہے اس کے بارے میں آپ نے حدیث پاک سن لی ہے، واضح طور پہ حدیث پاک جو ہے وہ موجود ہے۔ تو شہادت کی انگلی کے بارے میں نے کہیں بھی کسی جگہ پر بھی حدیث پاک میں نے نہیں پڑھی۔ جو بندہ صحیح طریقے سے وضو کرتا ہے اس کی کیا فضیلت ہے؟ ابن خزیمہ کے اندر صحیح روایت موجود ہے کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھانے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے بلال، کہ کس عمل کی وجہ سے رات کو تم جنت میں مجھ سے آگے جا رہے تھے؟ رات کو جس وقت میں جنت تھا تو تمہارے قدموں کی آواز میں اپنے آگے جو ہے وہ سن رہا تھا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اذان کہتا ہوں اس کے بعد جو ہے 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں، اور جب کبھی وضو ٹوٹتا ہے تو فوراً جو ہے وہ میں اچھے طریقے کے ساتھ آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے ساتھ میں وضو کر لیتا ہوں اور تمام اعضاء کو میں اچھے طریقے کے ساتھ دھوتا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسی عمل کی وجہ سے رات کو تمہارے قدموں کی آواز جو ہے وہ میں جنت کے اندر سن رہا تھا۔ اور ایک روایت کے اندر تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل قیامت والے دن میں اپنی امت کو ان اعضاء کی وجہ سے پہچانوں گا جو اعضاء ان کے چمکتے ہوں گے، جن اعضاء پر وہ وضو کرتے ہیں اور پانی بہاتے ہیں، کل قیامت والے دن وہ اعضاء جو ہے وہ چمک رہے ہوں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ صرف میری امت ہی کا خاصہ ہے کہ ان کے اعضاء وضو قیامت والے دن چمکتے ہوں گے اور میں ان کے اعضاء وضو کی وجہ سے بھی ان کو پہچان لوں گا۔ باقی مسواک کے بارے میں کئی مرتبہ حدیث بیان کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت کے اوپر مشکل نہ ہوتا تو میں اپنی امت کو حکم دیتا لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ، ہر نماز سے پہلے جو ہے وہ مسواک کریں۔ جب بندہ مسواک کر کے نماز ادا کرتا ہے تو وہ بغیر مسواک کے نماز کرنے سے 70 گنا جو ہے اس کو زیادہ ثواب ملتا ہے۔ یعنی ایک نماز وہ ہے جو آپ مسواک کر کے کریں۔ اور ایک مجھے یہاں پہ روایت بھی نظر آ رہی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، اگر کسی موقع پر انسان کے پاس جو ہے وہ مسواک نہ ہو تو پھر کیا کرے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسواک جیسا طریقہ اختیار کریں کہ اپنی انگلی جو ہے وہ اپنے منہ کے اندر اچھے طریقے سے پھیر لیں اور اپنے منہ کو اچھے طریقے سے صاف کر کے اللہ کے گھر کے اندر حاضر ہوں۔ جب وہ تلاوت کرتا ہے تو اللہ کے فرشتے جو ہے وہ اس کی تلاوت کو سنتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ مسواک کر کے جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ 70 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، بغیر نماز مسواک کے پڑھیں۔ بلکہ ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں تشریف لاتے ہیں تو سلام کرنے کے بعد آپ کوشش فرماتے کہ سب سے پہلے مسواک کریں، اور آپ نے فرمایا کرتے کہ مسواک کرنے کے ساتھ منہ صاف ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے اور اللہ تعالیٰ جو اس بات سے خوش ہوتا ہے۔ باقی انشاءاللہ احادیث جو ہے وضو کے حوالے سے وہ مسائل ہیں وہ انشاءاللہ ہم کل بیان کریں گے۔ دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام